اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اگر کوئی شخص عاقلانہ اس کائنات کو پہچانے تو سب سے پہلی چیز جو جانے گا وہ خداوند متعال کی ذات ہے، اور یہی عقل انسان کو بتائے گی کہ خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی ہدایت کا اسباب سامان ہدایت آمادہ کر رکھا ہے، اور کچھ ایسے انسان بھیجے ہیں جو یہ وحی الہی کو قبول کرے۔ اور یہی عقلی اس بات کے بھی قائل ہے کہ انسانی عقل ڈائریکٹلی وحی الہی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہی عقل یہ بھی اقرار کر رہی ہے کہ ہر چیز کی صحیح جگہ کو وہ تعین کرنے کا حق رکھتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہو۔ اشیاء کی صحیح جگہ کو اشیاء آفرین ہی بتا سکتا ہے، اور اس چیز کا بھی انسان اقرار کر رہا ہے کہ وہ جس نے ہر چیز کو بنایا ہے وہ بتائے گا کہ کس چیز کی ہر چیز کی صحیح جگہ کیا ہے۔ شربت اور شراب جو کہ دونوں کو انگور سے لیا جا رہا ہے، کیا دونوں ہی حلال ہے؟ انسانی بدن سے پیشاب اور پسینہ جو دونوں انسانی بدن سے خارج ہو رہے ہیں، کیا دونوں ہی نجس اور پاک ہے؟ نہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو نہیں سمجھتا، انسان یہ جانتا ہے کہ ہر چیز کو نہیں جانتا، لہٰذا اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے وحی کے سامنے۔ وحی کا محتاج ہے، انسانی عقل وحی کے محتاج ہے۔ فرض کریں کہ اگر خداوند متعال نے وحی بھیجنے میں دیر کر دی ہوتی تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ خداوند متعال بیان کر رہا ہے کہ میں نے وحی بھیج دی ہے، میں نے وحی بھیجنے میں دیر نہیں کی۔ کہ اگر میں وحی نہ بھیجتا تو تم انسان جس نے اس پوری کائنات کو اپنی عقل کے ذریعے دیکھا اور اپنی عقل کے ذریعے پہچانا، مجھ خدا پر احتجاج کرنا شروع کر دیتا، مجھ خدا پر اعتراض کرتا کہ اے خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ کس قدر خداوند متعال نے انسان کو جلال و شوکت عطا کی ہے، کس قدر انسان کو آزادی عطا کی ہے۔ کہاں ہے مغرب زمین میں آزادی کا نعرہ لگانے والے؟ آئیے دیکھیں خداوند متعال نے انسان کو کس قدر آزادی عطا کی ہے کہ انسان خدا کے مقابلے میں احتجاج کر رہا ہے کہ خدایت انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ دنیا کے زمین پر روئے زمین پر کوئی بھی ایسا کونا نہیں کہ خداوند متعال پر وہاں پر انسان موجود ہو اور خداوند متعال نے ہادی نہ بھیجا ہو، وہاں پر کوئی سوچ رکھنے والا انسان موجود ہو، خدا نے ہدایت کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ خدا نے ہدایت کرنے والے تمام تر اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ رسولاً مبشرین و منذرین، خدا نے انبیاء بھیج دیے، کیوں بھیجے ہیں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان احتجاج کرے، انسان خدا پر اعتراض کرے کہ خدایت کیوں تو نے انبیاء نہ بھیجے۔ انسان خدا پر اعتراض کر رہا ہے، یہ حق انسان کو ہوتا کہ انسان خدا پر اعتراض کرتا۔ خدا نے یہ اتمام حجت کرنے کے لیے انبیاء بھیج دیے، اور پھر یہ اتمام حجت کر دی۔ سورہ انعام میں بیان فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خدا نے انبیاء بھیجنے کے بعد حجت تمام کر دی کہ اب انسان احتجاج نہیں کر سکتا، اب خدا احتجاج کرے گا۔ اب یہ اعتراض کا حق خدا کے پاس ہے کہ میں نے انبیاء بھیج دیے، ہدایت کا سامان سفر آمادہ کر دیا کہ اب انسان تو عمل کر لے۔ اب اگر انسان اہل عمل نہ بنے، عمل نہ کرے، تو اب خدا کے پاس حق ہے کہ انسان پر اعتراض کر کے انسان کیوں تو نے عمل نہ کیا۔ اور پھر اس ماہ شعبان میں، اس مناجات شعبانیہ میں ہم خداوند متعال کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جب عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں، الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، کہ خدا اگر تو مجھے میرے جرم پر پکڑے، اگر تو مجھے میرے جرم پر مؤاخذہ کرے گا تو میں تجھ سے کہوں گا کہ خدایا تو نے کیوں معاف نہیں کیا مجھے۔ ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بعفوک، کہ خدا اگر تو میرے گناہوں پر مجھے پکڑے گا
تو میں تجھ سے پوچھوں گا کہ کیوں تو نے معاف نہیں کیا. خداوند متعال ہم سب کو اہل عمل بننے کی توفیق عنایت فرمائے. رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.